الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اور آگے 89 سے 90 حضرت زکریا کی دعا بھی ہے اور حضرت یحییٰ کی معجزانہ ولادت کا تذکرہ بھی ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے جب کہ اس نے اپنے رب سے دعا کی ہے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرما کر انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ ہے جی حضرت زکریا کی دعا جس کے نتیجے میں یحییٰ پیدا ہوئے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سوال ہے کہ کس درگاہ پہ گئے، کون سی قبر پہ جا کے ماتھا ٹیکا، کس قبر والے سے کس داتا کو داتا سمجھ کر، نعوذ باللہ، کس کو داتا سمجھ کر اس کا در کھٹکھٹایا؟ نہیں، مل گئی نا اولاد تو آج سے نیت کیجئے، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو بھی اس بات کا پیغام دیجئے دینے والی ذات صرف رب کی ہے، بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بھی یہ سب کچھ اچھا کیا، بیوی بانجھ تھی اور اب بوڑھے بھی ہو چکے تھے میاں بیوی، سعادت مند بیٹا دیا۔ وجہ آپ نے دیکھی ہے، شاید آپ نے عربی میں غور نہ کیا ہو تو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اس حصے کو ہائی لائٹ کیجئے۔ کوئی دعویٰ تو نہیں ہے، نہ پریڈکشن ہے، لیکن ایک نکتہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے وقتی طور پہ ابھی فارغ رکھا ہے، آپ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ شروع کر دیں، اللہ آپ کو بھی یحییٰ دے دے گا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر وہ بچہ ہی چاہے آپ کی آزمائش بن کے آپ کو گھر رکھ لے، یہ آپ کے نصیب کی بات ہے۔ دنیا کی کوئی دولت پانے کے بعد ہدایت کی دولت کو پیچھے نہ کریں، اپنے اعمال صالحہ اور باقیات الصالحات کو کم نہ کریں۔